شادی کی پہلی رات جب میں نے اپنی بیوی کو دیکھا تو اس کی سانولی کالی شکل دیکھ کر میرا دل بھر آیا۔ میں غصے میں تھا اور اسی وقت اسے طلاق دینے والا تھا کہ وہ میرے قدموں میں گر گئی اور روتے ہوئے بولی، آپ چاہیں تو دوسری شادی کر لیجئے لیکن مجھے اس گھر میں رہنے دیجئے، میں کسی کونے میں پڑی رہوں گی، بس اس چھت سے محروم مت کیجئے۔ اس وقت میں نے فیصلہ کیا کہ ایک حسین لڑکی سے نکاح کروں گا اور اسے اس کے گھر میں لے آؤں گا۔ میری پہلی بیوی پھر ایک نوکرانی کی طرح اس کی خدمت کرنے لگی۔ گھر کے سب لوگ خوش تھے کیونکہ انہیں مفت کی ایک نوکرانی مل گئی تھی، لیکن ایک رات مجھ پر ایسا انکشاف ہوا کہ میری روح کانپ گئی۔ میں گھر کے باہر کھڑا تھا، اندر جانے کی ہمت نہیں ہو رہی تھی۔ میں نے کانپتے ہاتھوں سے دروازہ کھولا اور جو منظر میری آنکھوں کے سامنے تھا اس نے میرے پاؤں تلے زمین کھینچ لی۔ سردی کے باوجود پسینہ ماتھے سے بہہ رہا تھا، آنسو تھمنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ میں بے قابو ہو کر اتیت کی یادوں میں کھو گیا۔ 3 سال پہلے جب میں لندن یونیورسٹی سے پڑھ کر واپس آیا تو میری شخصیت بالکل نکھر چکی تھی۔ خاندان میں میرا کوئی مقابلہ نہیں تھا۔ یہاں کے لڑکے تو چھوٹی عمر میں ہی ورکشاپ یا دکانوں پر بٹھا دیے جاتے تھے، مگر میرے والدین نے دن رات محنت کر کے مجھے لندن بھیجا تھا اور میں خود کو ہوا میں اڑتا ہوا محسوس کرتا تھا۔ میں بہت ہی لائق اور قابل تھا، اس لیے جلدی ہی اسکالرشپ حاصل کر لی۔ 4 سال لندن میں پڑھ کر جب لوٹا تو میں پوری طرح بدل چکا تھا۔ میرے گھر آنے کی خوشی میں میری امی نے پورے خاندان کو دعوت پر بلایا۔ خاندان کی لڑکیاں چوری چھپے مجھے دیکھ رہی تھی اور ایک دوسرے کی طرف اشارے کر رہی تھی۔ ہر ماں کی یہی تمنا تھی کہ میں ان کا داماد بنوں۔ یہ خیال میرے اندر ایک عجیب سا غرور بھر گیا۔ میں ہوا میں اڑنے لگا، اور اڑوں بھی کیوں نہ، میں خوبصورت تھا، اعلیٰ تعلیم حاصل کی تھی اور پاکستان آتے ہی مجھے ایک بہترین نوکری مل گئی تھی۔ ہمارے مالی حالات سدھرنے لگے۔ ان سب چیزوں نے مل کر میری شخصیت میں ایک عجیب سا گھمنڈ پیدا کر دیا۔ دعوت کے دوران ہی میں سوچنے لگا کہ میری دلہن میری ٹکر کی ہونی چاہیے۔ یہ خیال میرے دل میں اس طرح بیٹھ گیا کہ اب کوئی بھی لڑکی مجھے آسانی سے پسند نہیں آتی تھی۔ میں ہر لڑکی کو اپنے ماپدنڈ پر پرکھتا تھا۔ دعوت ختم ہوئی تو میری امی بہت خوش تھی۔ وہ بار بار میری بلائیں لے رہی تھی۔ پہلے اس خاندان کے لوگوں نے مجھے کبھی منہ نہیں لگایا تھا، اور آج میرا بیٹا اعلیٰ تعلیم لے کر لوٹا ہے تو دیکھو سب میرے آگے پیچھے گھوم رہے ہیں۔ امی فخر سے کہہ رہی تھی۔ میں مسکرا دیا تو ابا کے پاس جا کر بیٹھ گئی اور کسی رشتہ دار کے بارے میں بتانے لگی جنہوں نے مجھے اپنی بیٹی دینے کی بات کی تھی۔ امی کی بات سن کر مجھے غصہ آ گیا۔ میں نے کہا، امی میرے لیے لڑکی ڈھونڈنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، شادی میں اپنی مرضی سے کروں گا۔ میری بات سن کر امی کا چہرہ اتر گیا۔ وہ سخت لہجے میں بولی، خبردار جو ایسی بات منہ سے نکالی۔ شادی میں نور اور ذات سب دیکھنی پڑتی ہے، پتہ نہیں کہاں سے کوئی لڑکی اٹھا لاؤ گے۔ سب سے پہلے تو یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ لڑکی گھر بسانے والی ہونی چاہیے، اس لیے شادی تو تمہاری میں اپنی مرضی سے ہی کروں گی، اور فکر مت کرو، تمہارے لیے میں ہیرے جیسی لڑکی ڈھونڈ کر لاؤں گی۔ امی کی بات سن کر میں چپ ہو گیا۔ لڑکی چاہے امی ڈھونڈے یا میں چاہے تو مجھے بھی ہیرے جیسی لڑکی ہی۔ اس وقت میرے موبائل پر کال آئی تو میں گھر سے باہر نکل گیا، مگر دماغ اب تک امی کی باتوں میں الجھا ہوا تھا۔ شادی کی خواہش تو ہمیشہ سے میرے دل میں بھی تھی، اور ویسے بھی کون سا ایسا لڑکا ہوگا جسے شادی کی چاہ نہ ہو، اور میرے پاس تو سب کچھ تھا سوائے خوبصورت بیوی کے، جو میرے ساتھ قدم سے قدم ملا کر چلے، جو میرے ساتھ ہو تو لگے کہ ہاں یہ سچ میں میری بیوی ہے۔ ایک دن میں نوکری سے گھر آیا تو ماحول کچھ الگ سا لگا۔ گھر میں رونق تھی۔ میں نے آگے بڑھ کر ڈرائنگ روم میں جھانکا۔ ایک اجنبی عورت مجھے دیکھتے ہی مسکرائی اور اٹھ کر میرے پاس آئی اور بولی، ماشاء اللہ کتنا بڑا ہو گیا ہے میرا بیٹا، اور پھر اس نے میرے ماتھے پر پیار سے بوسہ دیا۔ میں اب تک نہیں پہچان پایا تھا، مگر امی نے بتایا یہ تمہاری پھوپھی ہیں، دوسرے شہر میں رہتی ہیں، تم سے ملنے آئی ہیں۔ میں نے سر ہلا دیا۔ وہ مجھ سے بہت پیار سے پیش آ رہی تھی۔ اصل میں پھوپھی کی شادی ایک غریب کسان سے ہوئی تھی۔ شادی کے بعد وہ گاؤں چلی گئی، پھر وہاں سے ایک چھوٹے شہر میں رہنے لگی۔ ہمارا ان سے زیادہ میل جول نہیں تھا، اور میں نے تو اپنی جوانی کا زیادہ تر وقت لندن میں گزارا تھا، اس لیے میں انہیں پہچان نہیں پایا۔ پھوپھی کے ساتھ ان کے شوہر بھی آئے تھے۔ انہیں دیکھ کر صاف لگ رہا تھا کہ وہ بہت غریب ہیں۔
ان کے کپڑے سادے لیکن صاف ستھرے اور استری کیے ہوئے تھے۔ وہ ابا سے بہت ادب سے مل رہے تھے اور امی بار بار ان کے سامنے کھانے پینے کی چیزیں رکھ رہی تھی۔ مجھے یہ سب عجیب لگا کیونکہ میں نے کبھی اپنی امی کو اپنے سسرال والوں کی اتنی خاطر کرتے نہیں دیکھا تھا۔ خیر میں کندھے اچکاتا ہوا اپنے کمرے میں چلا گیا۔ رات دیر تک گھر میں محفل جمی رہی۔ اگلی صبح میں دفتر چلا گیا اور جب واپس لوٹا تو امی بہت خوش تھی۔ انہوں نے بتایا تمہاری پھوپھی یہاں اس لیے آئی تھی کہ تمہیں اپنا داماد بنا سکے۔ میں حیران ہو کر مسکرایا۔ لوگ تو اب مجھے اپنا داماد بنانے کے لیے گھر آ رہے تھے۔ امی بہت خوش تھی اور اس رشتے کے لیے راضی بھی تھی، مگر مجھے اعتراض تھا۔ میں شادی سے پہلے لڑکی کو ایک بار دیکھنا چاہتا تھا۔ جب امی نے میری یہ بات سنی تو ہنس پڑی اور بولی، ارے تم فکر مت کرو، میں نے لڑکی کو دیکھ لیا ہے، وہ بہت اچھی ہے، بہت ہی خوبصورت ہے اور تمہاری ساری امیدوں پر کھڑی اترے گی۔ بس اتنا ہے کہ وہ لوگ غریب ہیں اور دوسرے شہر میں رہتے ہیں، اس لیے ہمیں وہاں جا کر دیکھنے کا وقت نہیں ملے گا۔ میں چاہتی ہوں کہ تمہاری شادی جلدی ہو جائے۔ اب میری بوڑھی ہڈیوں میں طاقت نہیں بچی کہ تمہارے ناز نخرے اٹھاؤں۔ جب تمہاری بیوی آئے گی تو وہی تمہارے نخرے اٹھائے گی۔ امی کی یہ بات مجھے نہ چاہتے ہوئے بھی ماننی پڑی۔ ویسے بھی امی کو کوئی چیز اتنی جلدی پسند نہیں آتی تھی، اور اگر وہ کسی لڑکی کی تعریف کر رہی ہیں تو یقیناً وہ بہت اچھی اور قابل ہوگی۔ میرے ہاں کہتے ہی گھر میں شادی کی ہلچل شروع ہو گئی۔ شادی کی تیاریوں میں نے بہت کوشش کی کہ کسی طرح اس لڑکی سے بات ہو سکے، مگر پتہ چلا کہ وہ لوگ اتنے غریب ہیں کہ لڑکی کے پاس موبائل تک نہیں ہے اور وہ اس طرح کی ملاقات کو پسند نہیں کرتی۔ میں نے خود کو تسلی دی کہ شادی میں اب زیادہ دن نہیں بچے۔ میں بے صبری سے اپنی شادی کے دن کا انتظار کرنے لگا۔ دفتر میں بھی سب کو خبر ہو گئی تھی، لوگ مجھے مبارکباد دے رہے تھے۔ میرے دفتر کے لوگ سب اونچے طبقے کے تھے، اس لیے میں نے بھی اپنے ولیمے کی دعوت شہر کے سب سے بڑے ہال میں رکھنے کا انتظام کیا تھا۔ آخر کار شادی کا دن آ گیا۔ میں نے روپیہ پیسہ پانی کی طرح بہا دیا۔ باراتیوں کے کپڑوں سے لے کر دہیج کی ہر چیز تک سب کچھ شاندار تھا۔ میں چاہتا تھا کہ جتنی میری بیوی حسین ہو اتنی ہی اس کی شان کے مطابق تیاریاں ہوں۔ بارات لے کر ہمیں دوسرے شہر جانا تھا۔ ہمارے یہاں رواج تھا کہ دولہے کے ساتھ سارے دوست اور رشتہ دار دلہن کے گھر جاتے ہیں۔ سفر کی تھکان سے سب کا حال خراب تھا، لیکن مجھے اپنی شادی کی خوشی تھی۔ پھوپھی کے چھوٹے سے گھر میں دلہے کی طرح بیٹھنا مجھے بھاری لگ رہا تھا۔ میں نے امی سے کہا کہ پھوپھی سے کہیں کوئی ہال بک کر لیں، مگر امی نے دھیرے سے کہا، وہ بہت غریب لوگ ہیں بیٹا، افورڈ نہیں کر سکتے۔ تھوڑی ہی دیر میں نکاح ہو گیا۔ نکاح کے بعد کھجور اور مٹھائیاں بانٹی گئی، باراتیوں کو بھی دی گئی، لیکن دلہن والوں کی طرف سے کھانے کا کوئی انتظام نہیں تھا۔ آخر میں نے اپنے بغل میں بیٹھے سسر سے پوچھا تو وہ بولے، بیٹا ہم نے پہلے ہی کہا تھا کہ ہماری اتنی حیثیت نہیں ہے کہ ہم سب باراتیوں کو کھانا کھلا سکیں۔ تمہاری امی سے بات ہو چکی ہے، انہوں نے کہا تھا کہ باراتیوں کو کھانا وہ خود کھلائیں گی۔ اپنے سسر کی بات سن کر تو جیسے میرے سر پر آسمان ہی ٹوٹ پڑا۔ مجھے بے حد غصہ آیا۔ یہ تو میری کھلی بے عزتی تھی۔ میرے ساتھ آئے مہمان کیا سوچیں گے کہ میں نے ایسے لوگوں میں شادی کی ہے جو اپنی بیٹی کے سسرال والوں کو کھانا تک نہیں کھلا سکتے۔ یہ سوچ کر میرا خون کھولنے لگا۔ سسرال والوں کے لیے میرے دل میں نفرت کی پہلی دار پڑ چکی تھی۔ میں چپ چاپ اٹھا اور باہر جا کے کھانے کا انتظام کروایا۔ کچھ دیر میں کھانا آ گیا اور باراتی کھانے لگے۔ میں امی سے سب پوچھنا چاہتا تھا مگر وقت ٹھیک نہیں تھا۔ پھر تھوڑی دیر بعد میری دلہن کو میرے برابر بٹھا دیا گیا۔ میں اسے دیکھ کر کچھ راحت محسوس کرنے لگا۔ وہ لمبے قد کی تھی اور اس کے چہرے پر گھونگھٹ تھا۔ اس کے نازک جسم کو دیکھ کر میں نے سوچا یقیناً یہ بہت خوبصورت ہوگی۔ مجھے اب رخصتی کی جلدی ہونے لگی کیونکہ میں اور وہاں بیٹھنا نہیں چاہتا تھا۔ تھوڑی ہی دیر میں ہم دلہن کو لے کر واپس نکل پڑے۔ گھر پہنچتے پہنچتے رات کے 2 بج چکے تھے۔ میں بے صبری سے انتظار کر رہا تھا مگر میری امی کو رسموں کی پڑی تھی۔ چھوٹی چھوٹی کئی رسمیں کرتے کرتے پوری رات گزر گئی۔ آخر میں نے امی کی طرف دیکھا اور کہا، میں تھک چکا ہوں، اب کمرے میں جانا چاہتا ہوں۔ امی مسکرائی اور دلہن کو میرے کمرے میں بٹھا دیا۔ ان کے چہرے پر ایک عجیب سی مسکان تھی جس کی وجہ سے مجھے سمجھ نہیں آئی۔ جب سب مہمان کمرے سے نکلے تو میں پلٹا کمرہ اصلی پھولوں سے سجا ہوا تھا۔ دلہن بستر پر اپنا لہنگا پھیلائے بیٹھی تھی۔ میں کافی دیر تک اسے دیکھتا رہا۔ میری زندگی کی سب سے بڑی کمی آج پوری ہو گئی تھی۔ میں مسکراتے ہوئے آگے بڑھا، اس کا گھونگھٹ اٹھایا، مگر سامنے جو نظارہ تھا اس نے میرے ہوش اڑا دیے۔ یہ کیا ہے؟ میں حیرت سے اسے دیکھتا رہ گیا۔ وہ میری پھوپھی کی بیٹی تھی، دلہن کے روپ میں سجی سنوری بیٹھی تھی۔
وہ مسکرا رہی تھی مگر اس مسکان میں کوئی آکرشن نہیں تھا۔ اس کا رنگ بہت گہرا کالا تھا اور نقش بھی سادھارن تھے۔ اسے دیکھ کر میرے اندر ایک عجیب سی جھجک اور گھٹن سی محسوس ہوئی۔ نظریں جھکائے وہ چپ چاپ بیٹھی تھی، شاید میری تعریف یا منہ دکھائی کا تحفہ انتظار کر رہی تھی۔ لیکن ایک نظر ڈالنے کے بعد میرا دل ہی نہیں کر رہا تھا کہ میں اسے دوبارہ دیکھوں۔ میرے غصے سے دماغ کی نسیں پھٹنے لگی۔ آخر میں نے سر تھامتے ہوئے کہا، یہ سب کیا ہے؟ میری ماں نے تو کہا تھا کہ تم بہت خوبصورت ہو، مگر تم تو اتنی بدصورت ہو کہ ایک بار دیکھنے کے بعد دوبارہ دیکھنے کا من نہیں کرتا۔ تم میرے ماپتن کے لائق نہیں ہو۔ مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی جو بنا دیکھے شادی کر لی۔ میری بات سن کر وہ دھیرے دھیرے مسکراتی ہوئی لڑکی اچانک چونک گئی۔ میری تلخ باتوں سے اس کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے، مگر میں کیا کرتا؟ مجھے سیاہ رنگت سے ہمیشہ سے چڑ تھی۔ میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ میری بیوی اتنی کالی ہوگی۔ کہہ دینے سانولے چہرے پر میک اپ نے اسے اور بھی عجیب بنا دیا تھا۔ میں غصے میں بستر سے اتر گیا اور بولا، میں تمہیں چھوڑ دوں گا، طلاق دے دوں گا۔ میں تمہیں اپنی بیوی بنا کر نہیں رکھ سکتا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ کل ولیمے کی دعوت میں کیا کروں گا۔ سب لوگ میرا مذاق اڑائیں گے۔ یہ سوچ کر میرا دل بیٹھ گیا۔ میری بات سن کر وہ اچانک بستر سے اٹھی اور میرے پیر پکڑ کر رونے لگی۔ خدا کے لیے مجھے مت چھوڑنا، مجھے طلاق مت دینا۔ میرے ماں باپ بہت غریب ہیں، وہ یہ صدمہ برداشت نہیں کر پائیں گے۔ تم چاہو تو دوسری شادی کر لو، میں کچھ نہیں کہوں گی۔ میں کونے میں پڑی رہوں گی، گھر کا سارا کام کروں گی، مگر مجھے مت چھوڑنا۔ وہ زار و کتار رو رہی تھی۔ اس کے کالے ہاتھ میرے سفید پیروں پر عجیب لگ رہے تھے۔ میں گھبرا کر پیچھے ہٹ گیا۔ میرا من کر رہا تھا کہ کمرے کی ہر چیز توڑ دوں۔ کافی دیر تک کمرے میں ٹہلنے کے بعد جب کچھ سمجھ نہیں آیا تو میں باہر نکل آیا۔ باہر آیا تو دیکھا امی صوفے پر بیٹھی تسبیح پڑھ رہی تھی۔ مجھے دیکھ کر وہ ہلکے سے مسکرائی۔ انہوں نے مجھ سے کچھ نہیں پوچھا، شاید انہیں پہلے سے پتا تھا کہ حقیقت سامنے آتے ہی میرا یہی حال ہوگا۔ میں کافی دیر تک گاڑی لے کر سڑکوں پر بھٹکتا رہا اور اسی وقت میں نے ٹھان لیا میں اپنی پسند کی، اپنے ماں باپ کی دھن کے ایک حسین لڑکی سے ہی شادی کروں گا۔ اگلے دن ولیمے کی دعوت تھی۔ میں نے اپنی پتنی سے صاف کہہ دیا کہ یہ چہرہ نہ اٹھائے۔ اس نے میری بات مان لی اور جو بھی مہمان پوچھتے کہ دلہن کب گھونگھٹ اٹھائے گی، وہ خود ہی مسکرا کر بات بدل دیتی۔ میرا من اس سے پوری طرح اچڑ چکا تھا۔ شادی کے بعد جب رشتہ داروں کی دعوتوں کا سلسلہ شروع ہوا تو میں ہر بار کوئی نہ کوئی بہانہ بنا دیتا اور دوسرے ہی دن دفتر چلا گیا۔ میرا سب سے اچھا دوست کچھ سمجھ گیا تھا، کیونکہ میرے جیسے گھومنے پھرنے کے شوقین آدمی کا شادی کے اگلے ہی دن آفس جانا اسے عجیب لگا۔ اس نے مجھے شام کی دعوت پر اپنے گھر بلایا۔ میں نے پہلے ٹالنا چاہا لیکن اس نے زور دے کر کہا کہ تمہیں آنا ہی ہوگا، ویسے بھی کون آدمی ہے شادی کے اگلے دن دفتر جاتا ہے، اور تم تو ہنی مون پر بھی نہیں گئے۔ وہ بولا، کم سے کم اپنی بیوی کو تو میرے گھر لے کر آؤ۔ میں نے اس کی بات مان لی اور شام کو اپنی بیوی کے ساتھ اس کے گھر گیا۔ جیسے ہی اس نے میری پتنی کا چہرہ دیکھا، وہ سب کچھ سمجھ گیا کہ میں اتنا اداس کیوں ہوں۔ اس کے گھر والوں نے طرح طرح کے پکوان بنائے تھے۔ سب لوگ مجھے اپنے گھر کا ہی صدر مانتے تھے، جبکہ میں پہلی بار ان کے گھر گیا تھا۔ جب کھانے کا وقت ہوا تو میں چونک گیا، کیونکہ اس کی چھوٹی بہن کھانے کی میز پر ڈشیں سجا رہی تھی۔ اسے دیکھ کر میری نظریں ٹھہر گئی۔ وہ واقعی بہت خوبصورت تھی، جیسے کسی پریوں کی دنیا سے اتری ہوئی۔ اس کا نہ پتلا قد، گھنگرالے بال اور دودھ جیسی سفید رنگت نے میرے دل و دماغ پر جادو کر دیا۔ بالکل ویسی ہی لڑکی کو تو میں اپنی دلہن کے روپ میں دیکھنا چاہتا تھا۔ وہ سادگی میں بھی بے حد دلکش لگ رہی تھی۔ اس کے چہرے پر ایک نرمی تھی اور بولنے کا ڈھنگ بہت شلیل۔ ہر بار جب وہ پلیٹ آگے بڑھاتی، اس کے ہاتھوں کی ہلکی سی کمپنی میں دل میں ایک عجیب سا احساس جگہ دیتی۔ اس رات میں بہت دیر تک جاگتا رہا۔ اس کی باتیں، اس کی نظریں، اس کی مسکان سب میرے ذہن میں گھومتی رہی۔ میرا دل کہہ رہا تھا کہ یہ کوئی سہیوگ نہیں بلکہ میری تقدیر کا اشارہ ہے۔ شام کو گھر سے لوٹتے وقت میں نے طے کر لیا کہ میں ہر حال میں اس سے شادی کروں گا۔ اگلے ہی دن میں نے اپنے دوست سے اس کی بہن کا رشتہ مانگ لیا۔ وہ چونک گیا اور بولا، ابھی تو تمہاری شادی کو کچھ ہی دن ہوئے ہیں۔ میں نے کہا، وہ میرے ماں باپ کی پسند تھی، لیکن میں اپنی پسند سے شادی کرنا چاہتا ہوں، ایک خوبصورت لڑکی سے، اور اب تو مجھے تمہاری بہن سے محبت ہو گئی ہے۔ یقین مانو میں اسے دنیا کی ہر خوشی دوں گا۔ وہ کچھ دیر سوچتا رہا، لیکن میری دولت، رتبہ اور شان و شوکت دیکھ کر آخر کار اس نے حامی بھر دی۔ میں بے حد خوش تھا۔ جب میں نے ماں کو بتایا تو وہ ناراض ہوئی۔
نہ حیران، بس مسکرا کر بولی، بیٹا دوسری شادی تمہارا حق ہے، اگر پہلی بیوی اجازت دے دے تو مجھے کوئی اعتراض نہیں، لیکن ابا بہت ناراض ہوئے، انہوں نے صاف منع کیا مگر میں نے کسی کی پرواہ نہیں کی۔ ایک ہفتے بعد ہی میں صبا کو بیاہ کر اپنے گھر لے آیا۔ میری پہلی بیوی نے اسے دیکھا تو ایک پل کو ٹھٹک گئی، لیکن پھر چپ چاپ آگے بڑھ گئی۔ میں نے الماری سے اس کے کپڑے نکال کر صوفے پر پھینک دیے اور کہا، اب اس کمرے میں صبا رہے گی، تم یا تو اماں کے کمرے میں سو جاؤ یا اسٹور روم میں۔ وہ کچھ نہیں بولی، بس اس کی آنکھوں میں آنسو چمک اٹھے۔ پھر اس نے چپ چاپ اسٹور روم کو ہی اپنا ٹھکانہ بنا لیا۔ ماں دن بھر اس سے گھر کے سارے کام کرواتی اور تھوڑی سی غلطی پر سخت ڈانٹ پڑتی تھی۔ فجر سے پہلے اٹھ کر پورے گھر کی صفائی، ناشتہ بنانا، برتن مانجنا، دوپہر میں کپڑے دھونا اور شام کو چولہا سنبھالنا۔ اگر تھوڑی سی دیر ہوتی یا کوئی چیز رہ جاتی تو ماں کی آواز گونج اٹھتی۔ بیوی کی آنسو بھری خاموشی دھیرے دھیرے اس کے دل میں گرتی رہی، جیسے ہر دن ایک نیا زخم چھوڑ جاتا۔ میں ماں کا یہ رویہ دیکھ کر چونکتا تو تھا پر فرق نہیں پڑتا تھا، کیونکہ اس عورت پر میری پہلی بیوی میں میری اب کوئی دلچسپی نہیں رہی تھی۔ میں تو صبا کے ساتھ خوش تھا، وہ ماڈرن فیشن والی خوبصورت اور آکرشک پوشاک پہننے والی تھی۔ جب بھی اسے دیکھتا تو دل کھل اٹھتا اور من کہتا یہی سچا سندر ہے۔ اس کی موجودگی نے میری پہلی بیوی سے منہ بند کر دیا تھا۔ گھر کے کاموں کی ضرورت پر بھی نہیں تھی، کیونکہ سب کچھ میری پہلی بیوی نے بتا دیا تھا۔ پھر میں نے صبا کے ساتھ ہنی مون بنایا، 2-3 مہینے میری مری ایبٹ آباد کی ٹھنڈی ہواؤں میں گزارے۔ لوٹنے پر خبر ملی کہ وہ ماں بننے والی ہے۔ میری خوشی کا ٹھکانہ نہیں رہا۔ میں نے صبا کا خوب خیال رکھا اور 9 مہینے پورے ہونے کا بے صبری سے انتظار کیا۔ انتظار کی گھڑیاں ختم ہوئیں اور خوشخبری کا وقت آ گیا۔ ایک رات پیٹ میں تیز درد اٹھا، میں کانپتے ہاتھوں سے ایمبولینس بلایا اور صبا کو ہسپتال لے گیا۔ میں کمرے کے باہر تڑپتا رہا۔ کچھ گھنٹوں کے بعد نرس کی مسکان اور شبد بیٹا ہوا ہے سنتے ہی میری آنکھوں سے آنسو چھلک پڑے۔ 3 دن بعد ہم نے صبا اور ننھے بیٹے کو گھر لایا۔ بچے کو دیکھ کر میری زندگی مکمل لگنے لگی، پر دل کے ایک کونے میں پہلی بیوی کی حالت کی پیڑ کاٹنے کی طرح چبھنے لگی۔ کتنی ماریں کھائی ہوں گی، کتنے تانے سہے ہوں گے، پھر بھی اس کے ہونٹوں سے ایک شکوہ تک نہیں نکلا۔ اس کی وہی چھپی میرے دل پر بھاری پڑنے لگی۔ پھر ایک رات جو کچھ میں نے دیکھا، اس نے میرے سیم کے باندھ توڑ دیے۔ میں ٹوٹ ٹوٹ کر رو پڑا۔ میرے رونے کی آواز سن کر بچہ بھی جاگ کر رونے لگا۔ میں نے صبا کو اٹھا کر بچے کی طرف دھیان دلانے کی کوشش کی، پر وہ کروٹ بدل کر سو گئی۔ وہ بہت سندر تھی پر کچھ کم تھی۔ میں نے اپنے بچے کو اپنے ہاتھ میں لے کر سلایا اور بے چینی سے اس کمرے کی اور بڑھا۔ وہاں جو نظر آیا اس نے میری روح کانپ اٹھی۔ میری بدصورت بیوی پر ماں لگاتار ظلم کر رہی تھی۔ اس کے ہاتھ پاؤں بندھے ہوئے تھے۔ ماں غصے میں کانپتی ہوئی پاس آئی، اس کے بال مٹھی میں پکڑ کر چلائی، جانتی ہے تو کیا ہے وجہ تھی کہ میں نے تیرے ماں باپ کو بلایا نہیں؟ جب تیرے ماں باپ نے مجھے بڑے ہی اپمان سے گزر کر چھوڑا تھا، تب سے میں نے اس دن کو نہیں بلایا جب میں نے مینہار کے بچپن میں ہی تمہارے رشتے کی بات کہی تھی۔ تب تمہارے پتا اچھی نوکری پر تھے اور تمہاری ماں بھی دولت میں مست تھی۔ اس نے میری غریبی کا مذاق اڑایا، میری عزت کا اپمان کیا۔ اب اللہ نے اس دنیا میں مجھ سے اس کا بدلہ لے لیا۔ سارا دن سمپتی تم لوگوں سے چھین لی اور عزت بھی لے لی، تو میں نے سوچا کیوں نہ اپنی بہن سے وصول کر لیا جائے۔ آج میں تجھ پر وہی تماشا دہرا رہی ہوں۔ میں نے تجھے اس گھر میں بہو بنا کر نہیں، اپنے بدلے کا ذریعہ بنا کر لایا ہے، تاکہ وہی درد تجھ پر ٹوٹے جو تیری ماں نے میرے دل پر برسائے ہیں۔ یہ کہہ کر وہ واپس عارفہ کے چہرے پر تھپڑ مارتی، ہنستی، پھر روتی، جیسے پاگل ہو گئی ہو۔ اس کی آنکھوں میں پرانے زخموں کا زہر بھرا تھا اور عارفہ بے بس ہو کر زمین پر گر پڑی، مانو اپنی ماں کے گناہوں کی سزا بھگت رہی ہو۔ میں فوراً اندر گیا، ماں کو سنبھالا اور بولا، ماں اگر پھپھو نے آپ کا مذاق اڑایا تھا تو وہاں ان کا گناہ ہے، اس معصوم کی کیا غلطی ہے؟ پہلے آپ کو سچ پتا ہوتا تو میں ایسا کبھی نہ ہونے دیتا۔ یہ سن کر ماں سن نہ رہ گئی۔ میں نے جلدی سے عارفہ کے بندھے ہوئے ہاتھ کھول دیے۔ وہ اٹھ کھڑی ہوئی اور چپ چاپ میرے پاس سے گزر گئی۔ اس نے ایک نظر اٹھا کر مجھے دیکھا، اس ایک نظر میں سب کچھ تھا۔ میں اندر تک کانپ اٹھا۔ مجھے اپنے دفتر کے لوگوں کے بدلتے رویے یاد آنے لگے۔ میرے بارے میں بار بار شکایتیں ہو رہی تھی۔ میں نے ہاتھ بڑھا کر اپنی بیوی کو جانے سے روکا۔
اور ماں سے کہا، ماں آپ نے ٹھیک نہیں کیا، آپ نے اپنے بدلے کے لیے اس بیچاری کو سزا دی ہے، اگر مجھے پہلے سچ پتا ہوتا تو میں ایسا کبھی ہونے نہیں دیتا، اب سے میں بالکل بھی اجازت نہیں دوں گا کہ آپ اس پر کوئی اتیاچار کریں۔ میں نے عارفہ کا ہاتھ پکڑا اور اسے دوسرے کمرے میں لے گیا۔ پہلی بار میرے دل میں اس کے لیے نرمی پیدا ہوئی تھی۔ میں بہت دیر تک روتا رہا اور اس سے معافی مانگی۔ دل ہی دل میں نے طے کر لیا کہ اب میں عارفہ کو اس کا اصلی مقام دوں گا۔ میں نے نرمی سے کہا، عارفہ میں تمہارے لیے ایک الگ مکان کرائے پر لے لوں گا تاکہ تم سکون سے زندگی گزار سکو۔ یہ سنتے ہی اس کی آنکھوں میں چمک آ گئی۔ اس نے میرا ہاتھ پکڑ لیا اور کانپتی ہوئی آواز میں بولی، منیر، تم نے میرا دل خوش کر دیا۔ آج مجھے لگا جیسے میرا رب میری دعا سن رہا ہے۔ اگلے ہی دن میں نے اپنے ایک دوست کو فون کیا اور اسے کرائے کے مکان مانگ لیا۔ کچھ دنوں بعد عارفہ اپنے نئے گھر میں چلی گئی۔ اب وہ وہاں سارا دن گھر کے کام کاج کرتی، نماز پڑھتی اور شام کو قرآن کی تلاوت کرتی۔ اس کے چہرے پر اب وہی سکون اور روشنی جھلکنے لگی تھی جو کبھی اس کے آنسوں میں چھپا تھی۔ میں اکثر شام کے وقت اس کے پاس جاتا، اس کے لیے پھل یا کھانے کی چیزیں لے کر۔ دھیرے دھیرے ہمارے بیچ وہ قریبی اور بھروسہ واپس آ گیا جو برسوں پہلے ٹوٹ چکا تھا۔ وہ اتنی بدصورت بھی نہیں تھی جتنا میں اسے سمجھتا تھا، اور آج میں نے یہ بات مان لی کہ اصلی خوبصورتی چہرے یا جسم میں نہیں ہوتی، بلکہ اصلی خوبصورتی تو انسان کے اخلاق میں ہوتی ہے۔ میں نے اپنی بے واہک رشتے پر بھی اس کے ساتھ دوبارہ قائم کر لی۔ اب خوش رہنے لگی تھی، اس کے لہجے میں شکر گزاری جھلکنے لگی تھی۔ اب میں ایک دن عارفہ کے ساتھ گزارتا اور ایک دن صبا کے ساتھ۔ میری ماں کو یہ سب دیکھ کر کچھ بے چینی ضرور ہوتی تھی، مگر میں نے طے کر لیا تھا کہ اب کسی پر ظلم نہیں ہونے دوں گا۔ خدا کے لیے اپنے گناہوں اور کیے گئے ظلم کا بدلہ کسی اور سے مت لیجیے، خاص طور پر بیٹیوں سے۔ کسی باپ یا دادا کی غلطی کا بوجھ اس کی بیٹیوں کے کندھوں پر مت ڈالیے۔ بیٹیاں نازک ہوتی ہیں، جب کوئی اپنی بیٹی آپ کو دیتا ہے تو اپنے دل کا ایک ٹکڑا آپ کے حوالے کرتا ہے۔ اس کی عزت کیجیے، اس کا خیال رکھیے اور اس کی زندگی میں محبت، تحفظ اور وقار دیجیے۔ کبھی بھی کسی انسان، مرد یا عورت کے چہرہ رنگ یا شکل و صورت کا مذاق مت اڑائیے۔ یہ سب اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں اور وہی جسے چاہے بناتا ہے۔ ہمارا فرض ہے کہ ہم رحم، عدل اور عزت کے ساتھ پیش آئیں۔ آخر میں دعا ہے کہ اے خدا ہماری بیٹیوں کے نصیب میں عزت، سکون اور خوشیاں لکھ دے۔ ہمیں طاقت دے کہ ہم کسی کے دکھ کا سبب نہ بنیں، بلکہ مصیبت میں اس کا ہاتھ تھامنے والے بنیں۔ آمین۔ پیارے دوستو، اگر واقعہ اچھا لگا ہو تو لائک اور سبسکرائب ضرور کر دیں۔